جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ حضرت سلطان المجاہدین بابا صاحب، آپ نے تو زبردست طریقے سے اس وقت پورے عالم ہندوستان کے اندر جو ہے تہلکہ مچا دیا حضرت۔ یہ گھوسی والے کی تقریر جو ہے اس نے جی بولیے مطلب آپ کون بول رہے؟ پہلے آپ کا تعارف ہی نہیں جی جی کرایا حضرت بابا جانی، میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں۔ حافظ محمد خان؟ جی 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 مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں میں حضرت۔ اچھا، مولا پاک سلامت رکھے آپ کو، آمین آمین کرم کریں۔ بولیے آمین۔ حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا، جس شخص نے یہ تقریر کی وہ کلپ مجھے بھی جو ہے دل ہلا دیا میرا، کہ اہل بیت اطہار کی شان میں کیا گستاخی کی ہے اس نے، حد ادب بھی ملحوظ نہیں رکھا۔ کیا ہاشمی ہو مدنی ہو نہ جانے کیا کیا جو ہے کس طریقے سے اس نے جو ہے تقریر کی ہے، اور لوگ بالکل جو ہے بیرے گونگوں کی طرح جو ہے، اندھے بیرے گونگوں کی طرح جو ہے خاموش ہیں، لیکن آپ نے آواز اٹھائی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت جی، عنایت فرمائیں۔ پورے ہندوستان میں پہلی بات تو کوئی بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے، قبلہ تو میں کیا کروں بتائیے آپ۔ جی جی حضرت کوئی نہیں بول رہا ہے نا، کوئی تو بولنا چاہیے نا کم سے کم۔ میں تو اتنی تیاری کر چکا ہوں کہ اس آدمی پر میں ممبئی پولیس میں کیس کر سکتا ہوں، اس کو FIR کر سکتا ہوں، اس کو میں کورٹ گھسیٹ سکتا ہوں۔ جی 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 ہاں، کیونکہ تو مولانا احمد رضا کو خدا مانو، تیرا عقیدہ ہے۔ ہاں تو نے یہ سب کے اوپر کیسے تھوپ دیا؟ جی 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 بالکل صحیح۔ اور جو بابا صاحب امبیڈکر نے قانون لکھا ہے اس میں یہ بات صاف ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کافر نہیں کہہ سکتا، بالکل۔ تو میرے وکیل آپس میں سب مشورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، جی جی اور میں تو بارگاہ غریب نواز عند الولی عطائے رسول میں ہوں۔ جی جی تو انشاءاللہ اگر معاملہ جم گیا تو میں کسی نہ کسی کو کھڑے کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ میں کورٹ میں کیس بھی کروا دوں گا اللہ نے چاہا۔ حضرت اس کا باپ جامعہ ازہر مصر میں پڑھا تھا، وہ مسئلہ کہ آل حضرت کو نہیں مانتے جامعہ ازہر مصر والے، نہیں مانتا۔ ارے کوئی ہندوستان نہیں، آپ ایک بات سمجھ لو، جی جی ان کٹ ملاؤں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں جب پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، مہاراشٹر کا دورہ کرتا ہوں، تو آج بھی الحمدللہ ایسے اہل سنت ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا تھا، یہ کون سا پیلا نیلا کالا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ بالکل بالکل حضرت، یہ تو جہاں ان کے مولوی پہنچ گئے وہ یہاں پہنچ گیا۔ بس 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 وہ ہے مسئلہ۔ اور ہمارے گدی نشینوں نے کالی ہاتھ چبوانے میں اور پیسہ جمع کرنے میں جو زندگیاں نکال دی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بالکل بالکل حضرت، بالکل حضرت بجا فرما رہا ہے آپ۔ اب میں نے تو حضرت اس میں یہ غور کیا کہ ہاشمی المطلبی، تو بنو ہاشم کے قبیلے کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے، مدنی سے مدینہ منورہ کے لوگوں کو جو ہے ٹھیس پہنچائی ہے۔ قبلہ ایسا ہے کہ آج میرے پاس ایک بہت بہترین ویڈیو تھی مفتی صداقت علی فریدی صاحب کی۔ جی 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 انہوں نے اس میں بنو امیہ بنو ہاشم کا ڈیٹیل بہت کھول کر بتایا ہوا ہے۔ جی 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 تو میں نے اس کو اٹھا کے میرے چینل پہ آج پوری ویڈیو ڈال دیا جی 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 ہے نا۔ انشاءاللہ آپ چینل پہ جب جاؤ گے AIMM چینل پہ، جی جی یوٹیوب پہ، تو آپ کو پوری ویڈیو ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگوں نے اپنی ایک نئی شریعت گڑھ دی ہے، ایک نیا قانون ابھی لے کر آ گئے ہیں۔ بالکل 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 اب یہ رسول اللہ کی شریعت کو، رسول اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد میری ایک ویڈیو آنے والی ہے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی ویڈیو سن کے۔ جی جی میں نے قادیانی اور ان کو دونوں کو کھول کر بتا دیا ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، دیکھ لو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ قادیانیوں نے کھل کے اپنے آپ کو کفر ثابت کر دیا، کیونکہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو کھل کر کافر ہو گئے۔ بالکل بالکل۔ اب حضرت مدنی میاں کے مریدین کو اب بڑا جلسہ کر کے رد کرنا چاہیے۔ رد سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میرے ہاشمی میاں کے بیٹے سے، چھوٹے والے بیٹے سے، مطلب ہمارے اپنے لوگوں نے بات کیا تو بولے ہم اس پہ بولیں گے۔ آپ کب بولو گے؟ جب چڑیا چھپ گئی کھیت، جب بولو گے؟ کب بولو گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ آپ جیسے مرد مجاہدوں کو اور سلامت رکھے حضرت۔ مدنی میاں شیخ الاسلام ہے تو کم سے کم ان کے گھر سے کسی کو بولنا چاہیے تھا، یا مدنی میاں کو بولنا چاہیے تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہی لوگ لے کے سر پہ ڈھوئے تھے، آپ ہی لوگ سن رہے ہو۔ بالکل بالکل حضرت، میں نے اس میں ایک جملہ بولا ہوں، جیسے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا فلسطین کو، اور فلسطین نے صرف پیر رکھنے کے لیے جگہ دی تھی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل بالکل وہی حال ہوا ان کا بھی وہی ہے۔
حضرت کھلے طور پہ ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی عالم کی بات کو ماننا سیدھی گمراہی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو جائز ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ تو امت کو گمراہی میں ڈالنا ہے یہ نہیں۔ دیکھو میں ایک بات بولتا ہوں جی۔ ایسا ہے جناب کہ میں کوئی عالم حافظ مفتی قاری حافظ تو نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فتویٰ کسی پہ دیتا ہوں کہ بھائی تم کو یہ ماننا ہے اور یہ کرنا ہے۔ ہاں مگر کربلا نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ جہاں بھی غلط ہو، کیا بات ہے، حق ہو، اگر آپ وہاں کھڑے رہو گے نہیں، آواز نہیں اٹھاؤ گے تو سمجھ لینا کہ آپ حسینی نہیں ہیں۔ ہاں بالکل 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 بجا فرما تو رہا ہوں۔ ہم تو غلط کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، ہمارے لوگ بھی غلط کریں گے تو ہم ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں بھائی، فیصلہ مگر یہ اللہ کو کرنا ہے۔ علماء ہاں۔ بریلوی کو کون سی وحی یا اختیاری سند مل گئی ہے کہ یہ جسے چاہتے ہیں گمراہ و مرتد و کافر کہہ دیتے ہیں؟ اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا، یہ بے لگام ہو گئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کوئی لگام کسنے والا نہیں ہے۔ ہاں اور بالکل یہ نہیں جانتے ہیں کہ لاکھوں کا لشکر لا کے یہ جیت مٹ گیا، ہاں کے ساتھ میرا حسین تھا ہے اور رہے گا۔ بالکل 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 بالکل۔ اب حضرت علامہ پیر کرم شاہ ادھری، زاہد ملت نیپال، نسیم ملت اڑیسہ، مفتی غلام محمد ناگپوری، یہ تو فتویٰ دینے اور ملت اسلامیہ کو منتشر کرنے کی دکان انہوں نے کھول رکھی ہے، اور یہ آخر کب تک چلتا رہے گا کہ یہ مرتد ہے اور یہ کافر ہے؟ بھئی آپ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، یہ یہی فیصلہ کر دیتے ہیں، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ جناب ایسا ہے کہ آپ ایک بات یہ سمجھ لو جی جی، کہ اللہ آپ کے میرے دونوں کے لیے میں معرفت عطا کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ایک بات یہ سمجھ لو کہ یہ آئے تھے دیوبندیت ختم کرنے، جماعتیت ختم کرنے، اہل حدیث ختم، یہ خود ختم ہو گئے، خود ختم ہو گئے۔ بالکل حق فرما رہا ہے، آپ نے کہا ہے اس میں اپنی تقریر میں۔ آج گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ دیوبندی جماعتی بیٹھے ہوئے ہیں، تم کو پوچھ بھی نہیں رہے کوئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں حضرت، ہمارا مقصد تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ کچھ نہیں، اور حضرت آپ کا بھی حق بات کے اوپر مجھے دل چاہا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ وقل جال حق و وضاحق الباطل، بے شک بے شک بے شک، جب تک حق کی طاقتیں ہیں اور وہ اپنے اس پہ رہتی ہیں، حق کے اوپر قائم رہتی ہیں، تو باطل جو ہے اپنا بستر بوریا باندھ لیتا ہے۔ ایسا ہے کہ یہ لوگوں نے تو ہم لوگوں پہ شیعت کا فتویٰ اور نہ فلانا اور دھماکہ اور نہیں نافذی اور یہ سب بولتے رہتے ہیں، مگر بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ کیسا ہے اب ہم لوگ رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہے، اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہے، تو ہم کو دیوبندی اہل حدیث، بالکل آپ سمجھ، یہ ہم کو دیوبندی اور اہل حدیث نہیں بول سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک لیول دیوبندی اہل حدیث کو دے دیا ہے، نبی کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ، نبی کا گستاخ یعنی اہل حدیث، اولیاء کا گستاخ یعنی دیوبندی جماعتی۔ اب ہم ان کے کوئی مطلب تو اس میں سانچے میں نہیں آ پا رہے تھے، کیونکہ ہم نہ اولیاء اللہ کے گستاخ تھے، نہ مومنین صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، نہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ اب یہ ہم کو کون سا لیبل دیں گے؟ تو اب ان کو ایک نیا لیبل ہے میم رافضی، جو جی ہاں جی ہاں، اب یہ کیا کریں بیچارے، یہ بھی تو پھنسے ہوئے ہیں نا سب۔ اب حضرت مسئلہ کیا ہے، انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگا کے عوام کو اتنا مطلب گمراہ کر دیا، اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ حق ان کے حلق سے نہیں اترنا چاہ رہا۔ نہیں تو آپ ایک بات یہ سمجھ لو کہ یہ غوثی کے چوسی صاحب نے جو بولا ہے، یہ ان کے اوپر تو الحمدللہ کیس FIR ہو جائے گا، بے فکر رہو اللہ کے ساتھ۔ بالکل بالکل، کیونکہ انہوں نے خود کھل کر کہا کہ جو نہیں مانے تو ہم نہیں مانتے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اب تو ثابت کر کورٹ میں بھائی کہ مسلمان کیسے نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ حضرت، یہ اگر ہو جائے تو اور جو دوسرے لوگوں کی زبان درازی ہے وہ بند ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں آپ بے فکر ہو، انشاءاللہ میں ایڈمیشن سے جا کے آؤں۔ آپ اندازہ لگائیے، جامع ازہر مصر والے جہاں 20 لاکھ طلبہ موجود، ہزاروں کی تعداد میں علماء و اساتذہ، بڑے بڑے مدبر و مفکر، ان کی نظر میں وہ مسلمان نہیں۔ امام کعبہ و مدینہ شریف کے امام ان کی نظر میں مسلمان نہیں۔ وہ تو ہمارے کیا نام ہے ان کا، مفتی اطہر صاحب کو آپ پہچانتے ہوں گے شاید۔ اور حضرت آپ ان کا سنتے ہیں ان کو؟
نہیں سنتے نہیں ہیں، میں اصل میں تو نہیں سنتا ہوں، مگر مفتی اطہر صاحب کا بھی یہی سیم جملہ، آپ جیسے ہی جملہ ان کا جو جملہ آپ بول رہے ہیں، ارے واہ 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 واہ، مطلب کعبے کے امام صاحب کو لے کر ان کی بھی رائے یہی ہے۔ مفتی اطہر صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو ہم دونوں نے بات کی، ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی۔ جی جی جی، اور وہ اچھے آدمی بیچارے ماشاءاللہ۔ اور صاحب ان کا تو صرف یہی پیغام ہے کہ عام جو مسلمان ہیں، جو قرآن اور حدیث اور کلمہ اور رسول اور اہل بیت اطہار کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیسا قرآن پڑھتے ہیں، بھلا ان کے ایمان میں آپ کیا شک کر سکتے ہو؟ وہ بھی مخفی چیز، عقیدہ و ایمان تو مخفی چیز ہے نا، وہ ظاہر تو نہیں ہو رہا۔ میں نے نا بریلیوں سے ایک سوال کیا تھا، جی جی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جی جی، میں بولا تھا یہ بات حضرت ریا کو لے آؤ، چاہے جس کو لے آؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی، کہ تمہاری نظر میں گستاخی رسول کافر، ہاں، گستاخی اولیاء اللہ تمہاری نظر میں دیوبندی، جماعتی، بریلی ہے، مطلب جو کچھ بھی ہے، جی، جو آپ اس کو بنا دو، چاہو جو بنا دو، ہاں تو تمہارے نزدیک گستاخی اہل بیت کون ہے؟ ہاں، بالکل بالکل، تو ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ گستاخی اہل بیت کے تعلق سے یہ کچھ نہیں بول سکتے۔ دنیا میں سب سے بڑا کوئی گستاخی صحابہ ہے، گستاخی رسول ہے، گستاخی کعبہ ہے، گستاخی مدینہ مکہ ہے، گستاخی نہیں سن لو، گستاخی صحابہ کی عورتوں کی گستاخی جس نے سب سے بڑی کی ہے، جس نے 1000 صحابہ کی عورتوں کو، لڑکیوں کو ریپ کروایا مدینہ شریف میں، جس نے خانہ کعبہ جلایا، جس نے کربلا میں آقا حسین ان کے خاندان کو قتل کر دیا، وہ یزید لعنتی ملعون تمہارے مولانا کی نظر میں مسلمان ہے، اس کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بالکل بالکل حق فرما رہے ہیں۔ تو جب یزید کے لیے تم خاموش ہو تو پھر دوسرے کے لیے تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ ہاں، اب حضرت دیکھیے نا، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام کے علم کے سامنے فاضل بریلوی کیا تھے، لیکن ان کسی ائمہ کا یہ نام نہیں لیتے۔ حد تو یہ ہے کہ 1300 سالہ جو مجدد گزرے ہیں ان کا کسی کا نام نہیں لیتے، بس فاضل بریلوی جو ہے ایک وہ لگا رکھا ہے۔ اور حدیث رسول حضرت کھلے طور پہ کہ عام اہل عرب کو برا بھلا نہ کہا جائے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس میں بھی ڈگری دی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دی ہے۔ جی، یعنی سب سے بہتر قریش کے بعد پھر وہ صحابی جو اول ایمان لائے، پھر اس میں بھی درجہ انصار، پھر ایسا ڈگری دی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بالکل۔ عبد الرحمان ابن عوف کو جب خالد بن ولید نے کچھ کہا یا کوئی بات سے بیک اپ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا ایک صحابی اگر مٹھی بھر جو تم ہاتھ پاڑ، کیا بات ہے، جی ہاں، یعنی رسول اللہ ایک صحابی کے لیے بول رہے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل صاحب، حضرت بجا فرما رہا ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہے معلوم ہے، اب ان کو اعلان کر دینا ہے کہ ہماری نئی شریعت ہے، ہم ان نبی مانتے ہیں نوز باللہ اس کو، اور آپ لوگ اپنی شریعت میں اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کی اولاد ہمارے لیے مطلب افضل ہے اور وہ افضل ہے، باقی کسی کو نہیں مانتے، یہ اعلان کر دینا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نہیں کرتے۔ حضرت ان کا اگر بس چلے تو یہ بالکل نبی کی طرح تو منوا ہی رہے ہیں، ہم تو مستقل اس کا رد اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی عالم کی بات کو اس طرح سے نہ مانیں، اور یہ پوری طرح سے حرف و منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی سے کم فتنہ نہیں ہے اس وقت، یہ فاضل بریلوی کا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا حافظ محمد خان نام حضرت، حافظ محمد خان، جی حافظ محمد خان صاحب، میں آپ کا نمبر انشاءاللہ سیو کروں گا، ایم پی سے نا؟ جی 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 حضرت، یہ اجازت ہے ہم اس کو چینل پہ ڈلوا دیں؟ اس کو یہ اپنی جو گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے حضرت، بہت تیز پہنچے گا لوگوں کو، کیونکہ اس وقت کسی کی حق کی آواز جو ہے نا مجھے سننے میں نہیں آ رہی۔ اچھا، نہیں آپ ڈلوا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی جی، ہے نا، اور انشاءاللہ آپ بے دھڑک ہو کے ڈلوائیں، مگر میرا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ پاک ایک لوگوں کو ایک عام سمجھ دے، خالی ایک عام سمجھ یہ ہے جی جی کہ بابا ایک سیدھی سمپل سی بات ہے کہ ہم کو رسول اللہ نے پوری زندگی یہی کہا ہے کہ بھائی
کہ مومن آپس میں مل کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، قرآن کے اندر ہے مومن کا بھائی ہے. بھائی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں کو بھی یہ جائز نہیں ہونے دیا کہ تو منافق. ہاں بالکل. ارے اس وقت عبداللہ ابن ابی کے معاملے میں چاہتے تو کبھی بھی جو ہے اس کو قتل کرا دیتے، لیکن آپ نے بالکل صاف منع کر دیا تھا. نہیں. اب ایک بات یاد رکھیے، مگر جب مسجد زرار بن گئی، ہاں، اور رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ آئے اور بولے یا رسول اللہ دعا کر دیجیے، ہاں، پھر سرکار نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو بھائی، کیونکہ اب یہ مسجد کے اندر جو ہے فساد پیدا ہو گیا. ہاں بالکل. تو جو بھی مسجد ہو، ابھی ایک بات سمجھ لو، امام حسن علیہ السلام کا اتنا بڑا دن گیا شہادت کا، جو بھی جمعہ کا دن ملا، ہاں بالکل، خدا کی قسم 95% مسجدوں میں امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے بیان نہیں ہوا. ہاں نہیں حضرت، اس پہ تو یہ ملا اطہر صوفی صاحب جو ہیں یہ کتنی جگہ بولے ہیں، آپ خود دیکھیں چینل میں. آپ مجھ کو ایک بات بتائیے، 95% مسجدوں میں نہیں بولا گیا، ہاں بلکہ یزید کے باپ کا ذکر ہوا اور مولانا کا ذکر ہوا، ان کا ذکر ہوا، ان کا ذکر ہوا. اب یہ مسجدوں سے جو جنت بانٹ رہے تھے اور جنت کے سردار کا اسی دن شہادت تھا، پھر کیوں نہیں ان کا بیان ہوا؟ حضرت یہ جو اہل نظر ہے نا، وہ اس وقت مفقود ہو گئے، ان کی نظر وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی. نہ وہ نورانی اور ایمانی فراست ہے جو اہل ایمان اپنی نوری اور ایمانی فراست سے دیکھتے ہیں نا، وہ کہاں نظر آتی ہے. آپ دیکھیے حجۃ الوداع کے خطبے کی روشنی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت. کتنے کھلے طور پہ یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے لوگوں کی نظر میں ہے، مشہور ہے. اور دوسرے موقع کے اوپر فرمایا کہ میں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تم گمراہ نہ ہوگے، گمراہی سے بچ جاؤ گے. اب اس کے اوپر تو ان کی نظر ہی نہیں جا رہی. اہل بیت اطہار کی تو ان کو بالکل جو ہے ایسے نظر انداز کر دیا، بس فاضل بریلوی ایمان اور عقیدہ بنا لیا حضرت اس کو. جبکہ اپنے یہاں چاروں امام، چاروں خلفاء، اور ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے فاضل بریلوی کے عقیدے میں کہ قبر میں شیطان آتا ہے. اب بتائیے بھلا قبر کے اندر شیطان آتا ہے کیا حضرت؟ ارے بابا، بہت ساری چیزوں میں نا ایک چیز بہت ساری چیزوں میں ایک چیز ایک دم صاف ستھری ہے. جی کہ عقیدہ جو ہے نا، پہلی بات جی آپ ایک سمجھ لیں، آپ حافظ عالم ہیں. جی عقیدہ ہم نے نہ کسی مولوی سے لیا، ہاں بالکل، یہ تو اللہ سے عہد ہے اپنا، نہ کسی عالم سے لیا، نہ کسی قاری سے لیا. ہم نے عقیدہ جو لیا ہمارے رسول سے لیا. ہم نے جو سنت سمجھی رسول اللہ سے سمجھی. بالکل ہم کو جو فرض بتایا رسول اللہ نے بتایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی ہماری شریعت رسول اللہ کی جو بتائے ہوئے دین ہے اسی پہ رہے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی نئی شریعت گڑے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت اسی چیز کی آج خاص ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہمیں جو بھی نئے اہل کتاب، پرانے جو قدیم زمانے کے لوگ جو ملے ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی پیدا ہوا تھا کہ ہر عالم نے اپنے نظریے کے مطابق کتابوں کو جو ہے منسوخ کر لیا تھا. آپ مجھ کو ایک بات بتائیے، اب یہ لوگ، یہ بڑی عام بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، ہاں نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی 2 سال سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہے. جی آخری وقت میں تو وقت کے امام اعظم ہو گئے. ہاں بالکل. تو چیلے کا یہ حال تھا، تو استاد کے بارے میں دنیا کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیا بات ہے حضرت، یہ آپ نے دنیا کی آنکھیں کھل جانا چاہیے. یہ آپ نے وہ بات اور وہ مثال دی ہے. ایک میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت مختصر جو ہے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ بتا رہا ہوں. رک جاؤ، اصل میں کچھ لوگوں نے وہ چالو کیا، میں بھی لگاتا ہوں. انشاءاللہ یہ نمبر آپ سیو کر لو. یہ ویڈیو آپ اگر ڈالو گے بھی نا، آپ ویڈیو ڈالو گے بھی تو وہ یہ دیکھ لینا کہ کوئی الفاظ ایسا آپ کی میری بات میں نہیں ہو جس سے انتشار پیدا ہو، کیونکہ ہمارا مقصد ہے سمجھانا. نہیں، اپن کا مقصد انتشار قطعی نہیں ہے. نہیں تو ایسا کوئی لفظ رہے گا تو کاٹ کے آپ ویڈیو آرام سے ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، شکریہ صاحب، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.